بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب کس نمبر 396 ملاحظہ فرمائیں۔ یہ رنگ پکا نہیں تھا تو اتنا کچا بھی نہیں تھا کہ پانی لگنے سے اتر جائے۔ وہ ایک سیاہ فام مائی گیر کے میک اپ میں اپنی مہارت کا بھرپور استعمال کرنے میں کامیاب تھا۔ محسن کا لباس بھی خاندانی مائی گیروں کے ماحول اور حالات کے مطابق تھا۔ میں نے سفید بالوں کے وگ کا سیٹ استعمال کیا اور اس کام میں مجھے آدھا گھنٹہ لگ گیا۔ لانچ کا ناخدا کریم بلوچ اس عرصے میں 2 بار نیچے آیا اور ہماری چہرہ گری سے محفوظ ہوا۔ کسی نامعلوم سبب کے باعث وہ لانچ کو سٹارٹ نہیں کر سکا تھا، مگر اس نے ہمیں مطلع کیا کہ وہ جنرل چیک اپ میں مصروف ہے۔ اب صورتحال یوں ہے میرے بچوں، میں نے کسی بوڑھے کی طرح پوپلی آواز میں کہا۔ اب کیوں نہیں کہتے سور کے بچوں؟ محسن نے کہا۔ ہم ایک مائی گیر خاندان ہیں، میں نے کہا، جس کا سربراہ میں ہوں۔ تم مجھے اپنا باپ دادا سسر قسم کی چیز مان سکتے ہو، میں اپنا قائم مقام سسر تسلیم کرتا ہوں۔ غالب نے کہا، اور بیٹی نازو؟ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اس نے میرا ہاتھ جھٹک دیا۔ یہ کیا بدماشی ہے؟ آپ دونوں مل کے تنگ کرتے ہیں مجھے۔ بابا ایسے تو حقیقی بیوی بھی خفا نہیں ہوتی، یہ تو بس ڈرامہ ہے۔ غالب نے کہا، تم چاہو تو کردار بدل لو، میں بن جاتا ہوں تمہاری گھر والی، صرف میک اپ ہی تو بدلنا پڑے گا، ویسے جنس بھی تو بدل جاتی ہے۔ محسن بولا، میرا تو مشورہ ہے کہ تم حقیقی زندگی میں بھی گھر والی بن کے ٹھیک رہو گے، کیونکہ تم نام کے تو غالب ہو مگر ہو مغلوب۔ سنو اب لڑنا مت شروع کر دینا، میں نے کہا۔ فرض کرو میں ضرورت پڑنے پر خود کو محسن کا باپ بتاؤں گا، تم میرے داماد، ہم سب مل کے رہتے ہیں اور 100 پشت سے ہے پیشہ آباد، ہم سب مل کے رہتے ہیں اور 100 پشت سے پیشہ آباد مائی گیری۔ لانچ نے جھٹکا سا لیا اور اجکولوں سے ہمیں اس کے متحرک ہونے کا یقین آیا۔ ہم کوشش کریں گے کہ اس بحری جہاز کے جتنا قریب جا سکتے ہیں تو جائیں، میں نے کہا، لیکن اس طرح نہیں کہ انہیں شک نہ ہو۔ وہ روز دیکھتے رہتے ہوں گے کہ آس پاس کون سی کشتیاں اور لانچیں موجود رہتی ہیں، وہاں ہماری چیکنگ بھی تو ہو سکتی ہے۔ تم کاغذات وغیرہ دیکھ لو۔ محسن بولا، یہ لانچ انجنوں کی طاقت سے آگے نہیں بڑھ رہی ہے۔ غالب نے خاموشی پر غور کرتے ہوئے کہا، اب اس کا باد بانی کشتی نظر آنا ہی بہتر ہے۔ تھوڑے سے فاصلے کے لیے انجن چلا کے افشائے راز کیوں کریں؟ محسن نے کہا، تم کیا سن رہی ہو؟ یہ مردانہ باتیں؟ غالب نے نازو کو ڈانٹ کر کہا، جب بہت زیادہ ڈھیلے اور بے انگم لباس کے ڈھیر میں اپنے نازک وجود کی ساری رونائی کھو بیٹھی تھی۔ مچھیرانہ باتیں، محسن نے اس کی تصحیح کی۔ تم جاؤ ہانڈی چولہا سنبھالو، دیکھو کھانے کو کیا ہے اور پینے کو کیا ہے۔ محسن بولا، میرے لیے تو خیر یہی کافی ہے، خون دل پینے کو اور زخم جگر کھانے کو۔ غالب بولا، مگر یہ باقی تو انسان ہے۔ نازو زیر لب بڑبڑاتی لانچ کے اس حصے میں چلی گئی جسے اسباب خانہ داری کے باعث کچن قرار دیا جا سکتا تھا۔ ہم نے اب کاغذات کی چھانٹی کی۔ اس باکس میں ہر قسم کی دستاویزات تھیں جن کے بارے میں یہ کہنا مشکل تھا کہ وہ نقلی ہیں یا اصلی۔ مثلاً اس میں مختلف ملکوں کے خالی بغیر دستخط شدہ اور مہر لگے ہوئے پاسپورٹ تھے۔ ہم نے اتفاق رائے سے سب کے لیے 2 پاسپورٹ رکھے، ایک پاکستانی اور ایک بھارتی۔ یہ ضروری تھا کہ ہمارے پاکستانی پاسپورٹ یہیں مکمل کر لیے جائیں، لیکن اس کے لیے تصاویر درکار تھی۔ خوش قسمتی سے اس صندوق کی نچلی تہہ سے ایک پولو رائڈ کیمرہ برآمد ہوا جو 10 سیکنڈ میں تصویر بنا دیتا ہے۔ اس قسم کے کیمرے تو اب بہت عام ہیں اور تفریحی مقامات پر پیشہ ور فوٹوگرافر لیے پھرتے ہیں کہ جو گھومنے پھرنے آئے اسے وہیں تصویر بنا کے دکھا دیں۔ نقصان صرف یہ ہوتا ہے کہ ایسے کیمرے براہ راست فوٹو بناتے ہیں، ان کا نیگیٹو نہیں ہوتا کہ بعد میں مزید کاپیاں بنانا ممکن ہو۔ ہم نے ایک دوسرے کی 2 تصاویر اتاری اور اپنے اپنے پاسپورٹ پر کاٹ کر لگا دی۔ اس میں پوری تصویر کی جگہ نہیں تھی، صرف چسپاں کیا جا سکتا تھا۔ یہ ضروری تھا کہ ہم تمام غیر ضروری سامان تلف کر دیں تاکہ کبھی کسی مرحلے پر تلاشی لینے والے آ جائیں تو انہیں مائی گیری کی کشتی میں پولو رائڈ کیمرہ نہ ملے۔ ابھی سے بھی سپرد آب کر دوں؟ غالب نے کہا، میں نے آج تک سمندر میں کوئی کیمرہ نہیں پھینکا۔ میں نے بھی آج تک کوئی صافی سمندر میں نہیں پھینکا، محسن نے کہا، مگر پہلے تم اپنا شوق پورا کر لو۔ عقل مندو، ایک اضافی تصویر تو رکھ لو، کیا پتا کہاں ضرورت پڑ جائے۔ نازو نے کہا، یس، محسن نے تائید کی، میں صرف بیوی کا قاتل ہوں۔ یہ جو دوسری چیز ہے نا تو یہ عیاشی اور بدماشی ہے، تم کو شرم آنی چاہیے۔ بمشکل تمام ایک اضافی تصویر اتاری گئی۔ غالب نے معلوم نہیں محسن کے کان میں کیا کہا، وہ چلانے لگا، بتاؤں نازو کو؟ کیا بتاؤ گے؟ میں نے تو نازو کی بات ہی نہیں کی۔ غالب بولا، پھر کیا کہا تھا ابھی؟ کہ میں نے کہا تھا کہ موسم ابر آلود ہے، یا شاید نہیں ہے۔ غالب نے اوپر آسمان کو دیکھ کر کہا، کچھ موسم کا ذکر تھا، صاف ظاہر تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ محسن نے بعد میں مجھے بتایا کہ اس نے نازو کے ساتھ ایک فلمی رومانٹک پوز میں
تصویر بنوانے کی خواہش کا اظہار کیا تھا جو اتنی فلمی ہوتی کہ سنسر کبھی پاس نہ ہوتی۔ یہ پاسپورٹ بعد میں مکمل کریں گے، غالب نے کہا۔ بات کا مطلب ہے کہ آج رات؟ محسن بولا۔ ہاں کیا پتہ کل جانا پڑے، میں نے تائید کی۔ پاکستانی پاسپورٹ پر انڈین ویزا آفس کی مہر وغیرہ سب موجود ہے، صرف تاریخ ڈالنی ہے۔ پھر شاید ہم 3 مہینے تو انڈیا میں قانونی طور پر رہ سکتے ہیں۔ زیادہ قیام کی ضرورت پیش آ گئی تو ظاہر اس کی میعاد بڑھوانی ہوگی، میں نے کہا۔ اگر ہم بھارت میں ہوئے تو اس کے لیے وزارت داخلہ سے رجوع کرنا ہوگا۔ وہ جعلی پاسپورٹ کو پہچان کے ہمیں پکڑ لیں گے، محسن نے کہا، اور بواپسی ڈاک ارسال کر دیں گے۔ گویا انڈین ویزا آفس کی مور بھی رکھیں، غالب بولا۔ نہیں، انڈیا میں اگر ویزے کی مدت ختم ہو گئی تو پھر ہم وہاں بھی پکڑیں گے کسی ایجنٹ کو۔ ایجنٹ ہر جگہ ہوتے ہیں اور وہ سب کام کرتے ہیں جو آپ خود نہ کر سکیں۔ انڈیا پاکستان کا تو حال بھی ایک ہی ہے، میں نے کہا۔ اور یہ بھارتی پاسپورٹ کس کے لیے ہے؟ نازو بولی۔ انہیں بھی چھپا کے رکھو، میں نے کہا۔ یہ انڈیا میں بھی کام آ سکتے ہیں اور مشرقی پاکستان میں بھی۔ جہاں پاکستان کی حامی ہو وہاں ہم پاکستانی، جہاں بنگلہ دیش کا خواب دیکھنے والے ہوں وہاں ہم بھارتی۔ مجھے ڈر لگتا ہے یار کہ کہیں یہ خواب حقیقت ہی نہ بن جائے، محسن نے کہا۔ بعض اوقات یہ اندیشہ تو مجھے بھی پریشان کرتا ہے، میں نے کہا، اور اس کا سبب ہماری بیوروکریسی کا رویہ ہے، جنہوں نے مشرقی پاکستان کو ایک غلام کالونی جیسا درجہ دے رکھا ہے۔ عوام کی بات مختلف ہے، وہ سب ایک ہیں، مگر ارباب اقتدار ہی ان میں کسی حد تک احساس محرومی پیدا کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ یہ زیادہ غلط بھی نہیں۔ اول تو یہی کہ بالحاظ آبادی وہ بڑا صوبہ ہے مگر اس کے حقوق زیادہ نہیں۔ انگریزی جو ہمارے سابق آقاؤں کی دور غلامی کی یادگار ہے، اسے قومی زبان کا درجہ حاصل ہے۔ بچے کو پہلی سے BA تک لازماً پڑھائی جاتی ہے۔ پھر بنگالی زبان کیوں نہیں پڑھائی جاتی، جبکہ بنگالی ادب کسی طرح بھی اردو ادب سے کم نہیں۔ ایک اعتبار سے تو وہ برتری کا دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ادب میں ملنے والا واحد نوبل پرائز ایک بنگالی شاعر ٹیگور کو ملا ہے، اس کی کتاب گیتا نجلی پر، غالب نے کہا۔ پھر یہ کہ اکثریت کی زبان کے علاوہ اکثریت کی حکومت میں کیا شرکت ہے، میں نے کہا۔ وہ شکایت کرتے ہیں تو جائز کرتے ہیں کہ سب کچھ تو مغربی پاکستان میں ہے۔ دارالحکومت، اسمبلی، سپریم کورٹ، تینوں افواج کے ہیڈ کوارٹر، PIA اور بینکوں کے مرکزی دفاتر، سیکریٹریٹ، وہاں کیا ہے سوائے صوبائی اور علاقائی دفاتر کے؟ اس کے علاوہ یہ بیوروکریسی عوام کے ذہن میں بھی ایک بہت منفی رجحان کی ذمہ دار ہے۔ مثلاً بنگالی بابو، بھوکا بنگالی، مچھلی بات کھانے والا، یہ سب بڑے تحقیر آمیز انداز میں بولا جاتا ہے۔ انہیں ایک بزدل، کمزور اور نااہل، یہاں تک کہ غیر محب وطن کہہ دیا جاتا ہے۔ ان کی ثقافت کو ہندو ثقافت سمجھا جاتا ہے، حالانکہ ایسا کون سی مسلم ثقافت ہے؟ نازو بھی بولی۔ بی ثقافت کا مذہب سے نہیں، جغرافیائی حالات اور معاشرے سے تعلق ہوتا ہے۔ جب ہندو عورتیں پردہ کرتی ہیں یا ہندو کرسچن سب عید مناتے ہیں تو اس کا تعلق مذہب سے نہیں رہتا، اس ملک کی ثقافت سے اور تہذیب سے ہو جاتا ہے، غالب بولا۔ چلو چھوڑو یہ فضول بحث، نازو بولی۔ یہ بحث فضول نہیں، حقائق ہیں جن کو ہم نظر انداز کرتے آئے ہیں۔ ان کو تسلیم کرنے میں سلامتی ہے، ورنہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کیے ہم کب تک خوش فہمی میں مبتلا رہیں گے کہ خطرہ کوئی نہیں ہے۔ پھر بھی عزیزہ، تمہاری خواہش کے احترام میں ہم اس موضوع پر مزید بات نہیں کرتے، محسن نے کہا، کیونکہ یہ عقل کی باتیں، غالب نے کہا۔ تم نے مجھے یا عورتوں کو ناقص العقل کہا تو میں تمہیں ناقص الجسم کر کے سمندر میں پھینک دوں گی، نازو برہمی سے بولی۔ ضرور، محسن بولا، نیک کام میں دیر کیسی؟ نازو نے خلاف توقع ایک دم پلٹ کے محسن کو اٹھایا اور سمندر میں پھینک دیا۔ ظاہر ہے غالب کا دل باغ ہو گیا اور اس نے بے اختیار ہنسنا شروع کر دیا۔ آفرین ہے تم پر اے نازنین۔ بات ابھی پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ غالب بھی اڑتا ہوا نظر آیا اور سمندر میں محسن کے قریب جا گرا۔ وہ دونوں تیر کے لانچ پر پہنچے تو ایک دوسرے سے لڑائی جاری تھی۔ اور ہنسو دوسروں پر، تم ہی نے نیک کام کا مشورہ دیا تھا، غالب بولا۔ کیسی رہی نیکی؟ دوسروں کے لیے گڑھا کھودو گے تو خود گرو گے، تم بھی گرو گے اس میں، محسن بولا۔ اور یہ گڑھا نہیں سمندر ہے جو میں نے نہیں کھودا، تم نے تو گھاس کھودی ہے تمام عمر۔ میں اور نازون کے شرابور جسم اور پانی سے تر کپڑوں میں جھڑپ کا مزہ لیتے رہے۔ لانچ ہوا کے زور پر رینگتی رہی۔ ہم کی ماڑی پہنچے تو شام ہو چلی تھی۔ سب غیر ضروری سامان ہم بحیرہ عرب میں ڈال چکے تھے۔ کرنسی ابھی چھپا دی گئی تھی کہ شاید یہاں ضرورت پڑے۔ آگے کے لیے ہم نے یہی طے کیا تھا کہ جہاں بھی ہوں گے اپنے وسائل پیدا کریں گے۔ جب حالات جنگ میں ہوں گے اور دارالحرب میں تو جائز کیا اور ناجائز کیا۔ کشتی یا لانچ ابھی ساحل سے دور رہی تھی کہ ہمیں پہلے قسم حکام نے چیک کیا اور مطمئن ہو کر چلے گئے۔ پھر نیول پولیس والوں نے یہ معمول کی کارروائی تھی۔
ہم جیسے لاتعداد مچھیروں کے گھر اور گھرانے سب سمندر کی دنیا میں آباد تھے اور ہم انہی کا حصہ بن چکے تھے۔ کریم بلوچ کا تمام وقت کشتی کو صحیح سمت میں رواں رکھنے میں صرف ہوا۔ ساحل پر جہاں کشتیوں اور لانچوں کا ازدحام تھا، اس سے کسی نے بلوچی میں کچھ کہا۔ مخاطب دوسری لانچ پر تھا، مگر دونوں کے درمیان فاصلہ 2 گز بھی نہ تھا۔ جواب میں کریم نے انکار کیا، مگر پھر بھی بات ختم نہیں ہوئی۔ آپ برا نہ مانے صاحب، وہ بولا، تو ہم ایک کام کرے گا، تھوڑا فائدہ ہوگا ہمارا۔ کیا کام ہے؟ میں نے کہا، ادھر ایک جہاز پر سے کچھ مال اٹھانا ہے۔ وہ بولا، ہم خود اس مال کو باہر نکالے گا، آپ فکر مت کرو۔ کیا مال ہے؟ اسمگلنگ کا؟ اور کیا صاحب، ادھر کیا آلو بھنڈی ملے گا؟ وہ بولا، کتنا فائدہ ہوگا تمہارا؟ 1000 بھی ہو سکتا ہے، تم ہم سے 1000 لے لو، لیکن کوئی خطرے کا اور غلط کام مت کرو۔ خطرہ کیسا صاحب؟ یہی دھندا ہے اپنا روز کا، جس کو موقع ملتا ہے کر لیتا ہے۔ ایسے ہم آپ سے 1000 کیا 2000 بھی لے گا تو اچھا بات نہیں ہے۔ اور یہ اچھی بات ہے؟ میں نے حیران ہو کر کہا، لیکن وہ اس کام کا عادی تھا اور جیسے رشوت لینے والا جائز اور ناجائز آمدنی کے بارے میں سوچتا بھی نہیں ہے، ایسے ہی وہ بھی غلط کام کا مختلف مفہوم رکھتا تھا۔ اس کے نزدیک یہ صرف دھندا تھا۔ وہ مال بردار جہاز زیادہ بڑا نہیں تھا۔ جب لانچ اس کے قریب لنگر انداز ہوئی تو میں نے عرصے پر چند غیر ملکیوں کو ریلنگ کا سہارا لیے ساحل کا نظارہ کرتے دیکھا۔ ان کے ہاتھوں میں جام تھے اور وہ صرف نکر پہنے کھڑے تھے۔ ان کے ساتھ جو خواتین تھی وہ بلا لحاظ عمر ایک سے لباس کے خلاصے میں ملبوس تھیں۔ میں اس وقت چونکا جب ایک مرد نے کہا، میرا خیال ہے کہ یہی وہ شخص ہے۔ وہ فرانسیسی بول رہا تھا۔ دوسرے نے فرانس میں کہا، کیا یہ بھروسے کے قابل ہوگا؟ اگر یہ وہی آدمی ہے۔ پہلے بھوری داڑھی والے شخص نے کریم بلوچ کو غور سے دیکھا۔ اس کے ساتھ یہ گندا بوڑھا شخص کون ہے؟ اس کا باپ؟ ایک ادھیڑ عمر عورت نے حقارت سے منہ بنا کے کہا، میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ دوسرا ہنسا، مگر وہ جو گندے کپڑوں میں ایک عورت ہے، اس کے بارے میں یقیناً میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں۔ تم ہر جوان عورت کے بارے میں بہت کچھ کہہ سکتے ہو اپنی گندی زبان میں۔ نوجوان عورت نے افسوس سے سر ہلا کر کہا، آخر اس معاملے میں تمہارا ذوق جمال کیوں مر جاتا ہے؟ او ڈیئر، حسد کی آنکھ سے مت دیکھو، اس کے میلے کپڑوں میں بھی دمکنے والے خوبصورت چہرے کو دیکھو۔ میں غیر جانبدار شخص کی حیثیت سے غیر جذباتی تبصرہ کر رہا ہوں، ایسا کرنے کی صلاحیت تم میں نہیں ہے۔ کریم بلوچ نے کشتی کو اب جہاز کے ساتھ ملا دیا تھا۔ بھوری داڑھی والے نے پلٹ کر کسی کو آواز دی۔ اندر سے ایک سوکھا سڑا تہ بند پوش مولوی برآمد ہوا۔ سام 2 مائیاں۔ بھوری داڑھی والا خفکی سے بولا، گواوے تم کو نہیں چاہیے؟ جی وہ ہم آ گئے۔ اس شخص نے کہا جس کا نام غالباً سمد ہوگا یا عبدالسمد، مگر وہ سمد میاں کہلاتا تھا۔ ہمارے صاحب ذرا نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ بھوری داڑھی والے نے کہا، اس کا وہ بدبخت آقا اپنی آخری عبادت میں مصروف ہے۔ ابھی سے آخری کیوں؟ ابھی شاید وہ رات کو اور اس سے پہلے سورج غروب ہونے کے بعد بھی 2 بار خدا سے جنت مانگے گا۔ دوسرا شخص ہنسا، اوہ نو، میں اتنا وقت نہیں دے سکتا۔ بھوری داڑھی والے نے کہا، اسے جو دعا مانگنی ہے مانگ لے ابھی۔ ان الفاظ پر میرا اور محسن کا چونکنا ایک قدرتی رد عمل ہوتا، مگر ہم اپنے اس کردار میں صرف لا علمی اور جہالت کا مظاہرہ کر سکتے تھے اور یہ ظاہر کر سکتے تھے کہ ہم کچھ نہیں سمجھے۔ بدبخت آقا 5 منٹ کے بعد نمودار ہوا تو میں اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ مرچینٹ نیوی کی یونیفارم میں تھا، لیکن چہرے مورے سے پاکستانی ہی لگتا تھا۔ سمد میاں تم جاؤ اندر، اس نے طے مکانہ انداز میں کہا اور پھر بنگالی پر آ گیا۔ سمد سر ہلاتا رہا اور پھر اندر چلا گیا۔ اس سے اردو میں بات کرو، بھوری داڑھی والا برہمی سے بولا، جو شاید یہی زبان سمجھتا تھا۔ سوری، میں عادتاً بولنے لگتا ہوں بنگالی۔ بدبخت آقا نے فرانسیسی میں کہا، تو اپنی عادت بدلو۔ دوسرے نے فرینچ میں کہا، میں صرف یہ کہہ رہا تھا۔ لعنت بھیجو اس پر جو تم کہہ رہے تھے، بھوری داڑھی والا بولا۔ یہ جو کشتی میں اپنی فیملی کے ساتھ آیا ہے، یہ وہ آدمی تو نہیں ہے، اس سے بات کرو۔ او مسٹر روپ کمار، یہ مت بھولنا کہ سب رزق تمہارے ہیں، سب فائدے ہمارے۔ یہ گیم تم اپنے لیے کھیل رہے ہو، ہمارے لیے نہیں۔ میں اپنی ذمہ داری کو سمجھتا ہوں جناب، مرچینٹ نیوی کے اس افسر نے کہا جس کو روپ کمار کہہ کے مخاطب کیا گیا تھا۔ پھر وہ کریم بلوچ سے مخاطب ہو گیا، اے تم کیا مانگتا؟ صاحب وہ سامان لینے کو آیا ہے ہم۔ تو یہ سب لوگ کس کا واسطے لایا ہے؟ روپ کمار نے غصے سے ہم سب کی طرف اشارہ کیا۔ یہ سب اپنے گھر والے ہیں صاحب، اسی کشتی پر رہتے ہیں۔ کریم بلوچ نے عاجزی سے کہا، ان کو کہاں چھوڑتا؟ ہم نہیں جانتا، تم کو بھاگ جاؤ ادھر سے۔ ہم رحیم بلوچ کا چھوٹا بھائی ہے صاحب، کریم بلوچ نے عاجزی سے کہا۔ وہ بیمار پڑ گیا تو اس نے مجھے بھیج دیا۔ کیا ثبوت ہے کہ تم بھائی ہے اس کا؟ صاحب اور کسی کو وہ بات کیسے معلوم ہو سکتی ہے جو صرف مجھے معلوم ہے کہ مجھے کیا لے جانا ہے اور کہاں لے جانا ہے، اور اس کا معاوضہ کیا ہوگا؟ کریم بلوچ نے کہا،
لیکن یہ بات میں اوپر آ کے بتا سکتا ہوں، ان سب کے سامنے نہیں۔ اس بات کا خاطر خواہ اثر ہوا۔ روپ کمار نے بھوری داڑھی والے سے فرانچ میں بات شروع کی۔ آدمی تو اپنا ہی ہے اور مجھے بھروسے کے قابل لگتا ہے۔ اس کے ساتھ فیملی ہے اس کی، مگر انہیں بھی سامان کے متعلق کچھ نہیں معلوم۔ وہ کہتا ہے کہ اسے اوپر بلا کے تصدیق کر لی جائے۔ ٹھیک ہے، تم اسے بلاؤ اور پھر اس کے ساتھ ہی دفع ہو جاؤ، بھوری داڑھی والے نے کہا۔ اوپر سے ایک رسی کی سیڑھی لٹکائی گئی جس کو پکڑ کے کریم بلوچ جہاز کے عرصے پر پہنچ گیا۔ دونوں خواتین جو ماں بیٹی یا ساس بہو بھی ہو سکتی تھی اور کسی رشتے کے بغیر بھی جوان اور بوڑھے مردوں کی ہم سفر ساتھی بھی اب اندر جا چکی تھی۔ یار محسن، یہ معاملہ تو گڑبڑ ہے، میں نے عائشہ سے کہا۔ ہاں، میں نے سب سنا۔ محسن بظاہر جال کو پھیلا کے اس کے پھندے چیک کرتا رہا۔ یہ روپ کمار کیا کر رہے جہاں؟ غداری، میں نے کہا۔ اسے ہماری مرچینٹ نیوی کے افسروں کا لباس پہن رکھا ہے، اسے واقعی رات سے پہلے سزائے موت ہو جانی چاہیے۔ یعنی کتنے افسوس کا مقام ہے کہ ہم نے ہندو ہونے کے باوجود اس کے ساتھ اچھوتوں والا سلوک نہیں کیا، اچھے کیریئر کی راہ میں اس کے مذہب کو حائل نہیں ہونے دیا اور سب کے ساتھ ترقی کرنے کے مواقع فراہم کیے۔ یہ اسی معاشرے میں عزت کے ساتھ رہا، لیکن وقت بدلا تو اس نے نمک حرام ثابت کیا خود کو۔ محسن نے یہ ساری بات اچھی اداکاری کے ساتھ کی۔ ظاہر ہم یہی کرتے رہے کہ ہم جال کو چیک کر رہے ہیں اور ہماری گفتگو بھی اسی بارے میں ہے۔ غالب جو پہلے کچھ نہیں سمجھا تھا ہماری بات پر چوکنا ہوا اور ہمارے قریب یوں گھٹنوں میں سر دے کر بیٹھ گیا جیسے وہ بیمار ہے یا زمانے سے بیزار۔ اس نے ایک بار سر اٹھایا اور چیخ کر نازو سے کہا، اوپر نخرے دکھاتی پھر رہی ہے سب کو، چل نیچے۔ اور نازو نے چیخ کر کہا، میں نیچے چلی جاؤں تاکہ تو دیکھتا رہے اس میم کو جسے شرم نہیں آئی نکر پہنتے جاتی ہے یا؟ غالب جارحانہ انداز میں اٹھا اور نازو فوراً وہاں سے فرار ہو گئی۔ غالب پھر گھٹنوں میں سر دے کر بیٹھ گیا۔ اس ایک ایجنٹ کے مختصر ترین ڈرامے نے ہمارے کرداروں میں حقیقت کا رنگ بھر دیا۔ روپ کمار سے غیر ملکیوں کی گفتگو میں چند سیکنڈ کا وقفہ آ گیا تھا۔ روپ کمار مسکرایا، پھر اس نے میاں بیوی کے جھگڑے کا سبب بتایا تو عورتیں بھی کھلکھلا کے ہنس پڑیں۔ ایسے ہی لڑتے رہتے ہیں یہ صاحب، اس کا گھر والا ہے، چرسی نشہ کرتا ہے صاحب، کریم بلوچ نے کہا۔ اس سالے روپ کمار کو دیکھو کیسا فراڈ کر رہا ہے، داڑھی لگا رکھی اس نے اور خود کو مسلمان ظاہر کرتا ہے۔ غالب سر اٹھائے بغیر بڑبڑایا، ابھی نماز پڑھ رہا تھا۔ نام روپ کمار اور نماز، ارے یار یہ غیر ملکی کیا جانے ناموں کے فرق کو۔ کیا ہم انگلش ناموں سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ برطانوی ہے یا فرانسیسی یا امریکن، اور رومن کیتھولک ہے یا پروٹیسٹنٹ؟ یہ دونوں فرانسیسی کیا چکر چلا رہے ہیں؟ محسن بولا۔ ابھی معلوم ہو جائے گا، میں نے کہا۔ روپ کمار جائے گا تو ہمارے ساتھ ہی۔ اسی وقت کریم بلوچ عرشے پر نمودار ہوا۔ اس نے چیخ کر ہمیں متوجہ کیا، بابا اسے اوپر بھیج، بھاری سامان ہے۔ میں نے غالب کے لات ماری، اٹھ چرسی کوئی کام کر۔ غالب نے سر اٹھایا، تو خود چلا جانا، مجھے سونے دے۔ اچھا مر، میں نے اسے کوسنے کے انداز میں گالی دیتے ہوئے کہا، جو کرے گا تیرا بھائی کرے گا۔ موسی نے میرے اشارے کا مطلب سمجھ لیا اور رسی کی سیڑھی سے اوپر جانے کے لیے دوتی کسنے لگا۔ میں اس کو بہت ترجیح دوں گا اگر یہ بدبخت غدار آدمی واپس ہی نہ آئے، بھوری داڑھی والا بولا۔ اس کی کشتی ڈوب جائے لیکن وہ واپس آئے گا، نوجوان بولا۔ تم اسے کیسے مارو گے؟ مارنے کے طریقے تمہیں نہیں آتے؟ بھوری داڑھی والا تندیہ انداز میں بولا۔ کیا تمہیں معلوم ہے اس سودے میں ہمیں کتنا فائدہ ہوا؟ ہاں، تم ہی نے بتایا تھا کہ ہم $20,000 زیادہ وصول کرنے میں کامیاب رہے، لیکن کیا تم یہ جانتے ہو کہ اس شخص نے اتنا پیسہ کیسے دیا اور کیوں دیا؟ ہمیں سروکار تو نہیں ہونا چاہیے ایسی باتوں سے، مگر پھر بھی کیا تم جانتے ہو؟ ہاں، ان کے ملک میں خانہ جنگی چل رہی ہے، ایک صوبے کی جنگ ہو رہی ہے دوسرے صوبے سے، یہ تو مجھے معلوم ہے۔ دونوں کے درمیان ایک دشمن ملک ہے جو اس جنگ سے پورا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ دشمن ہوگا تو فائدہ کیوں نہیں اٹھائے گا اور نقصان کیوں نہیں پہنچائے گا؟ دس مین یہ خود کو مسلم ظاہر کرتا ہے، مگر میں جانتا ہوں کہ مسلم نہیں ہے بلکہ ہندو ہے، بھوری داڑھی والا بولا۔ اس احمق کو سوچنا چاہیے تھا کہ جب میں ان کی زبان سے واقف ہوں تو تھوڑا بہت کلچر کو بھی جانتا ہوگا۔ تم کو اس معاملے میں پڑھنا نہیں چاہیے تھا، یہ خطرناک معاملہ بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے زندگی میں زیادہ خطرناک کام کیے ہوں گے اور بچتے بھی رہے ہوگے، اس لیے تم میں یہ اعتماد پیدا ہوا کہ تم خطرات کو نظر انداز کرنے لگو۔ جوان آدمی نسبتاً زیادہ دور اندیش تھا، مگر یہ ایک ملک کا نہیں عالمی سیاست کا مسئلہ ہے اور ہم خواہ مخواہ کسی ایک فریق کا ساتھ دینے کے مجرم بنے۔ مجرم وہ ہوتا ہے جو پکڑا جائے۔ ہم سامان تجارت لاتے رہتے ہیں، ہماری گڈ ول بہت اچھی ہے، مالک ہم پر اتنا بھروسہ کرتے ہیں کہ خدا نخواستہ ہم پر الزام آئے تو وہ یقین نہیں کریں گے، اور کیا بھی تو ہمیں ہی بچائیں گے۔ مجھے $20,000 کم نہیں لگتے۔
ان کے ساتھ زندگی بہتر گزر سکتی ہے، تم نہ چاہو تو نہ لو۔ بھوری داڑھی والے نے نوجوان کا تمسخر اڑانے کی انداز میں کہا، مگر مجھے معلوم ہے کہ تم کو بھی اچھے ہی خانی من کے لیے پیسہ چاہیے۔ کریم بلوچ کے ساتھ اسی وقت محسن ایک بھاری بنڈل اٹھائے ہوئے نمودار ہوا۔ یہ گتے کا ایک باکس تھا جس کے چاروں طرف مشین سے پتلی لپیٹ دی گئی تھی۔ ڈبے پر مختلف بین الاقوامی نشانات تھے، سیدھا رکھنے کے لیے تیر کا، بارش اور پانی سے بچانے کے لیے چھتری کا۔ اس پر شیشے کا نازک جام ظاہر کرتا تھا کہ اندر ٹوٹ پھوٹ جانے والی کوئی شے ہے۔ ڈبے پر روح کی استعمال نہ کرنے کی ہدایت بھی درج تھی۔ اتنا ہی بڑا باکس کریم بلوچ کے پاس تھا۔ سمد میاں دھوتی سنبھالے دوسرا ڈبہ لیے آئے جو ان کے اپنے وزن سے 2 گنا ہوگا۔ چنانچہ وہ کسی شرابی کی طرح ڈگمگا رہے تھے۔ روپ کمار آخر میں آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بریف کیس تھا جس کو اس نے کلائی کے ساتھ ہتھکڑی کے ذریعے جوڑ لیا تھا۔ اس نے باری باری ان دونوں سے ہاتھ ملایا جو عرشے پر کھڑے صرف پی رہے تھے۔ تم تو ایسے جا رہے ہو جیسے واپس نہیں آؤ گے، نوجوان بولا۔ میں آؤں گا، ابھی 2-3 گھنٹے میں، وہ بولا۔ بس میں چاہتا ہوں یہ ڈلیوری میرے سامنے ہو جائے، خدا کرے ڈلیوری کسی پریشانی کے بغیر ہو جائے، نوجوان شوخ لہجے میں بولا اور ہنسا۔ محسن اب رسی کی سیڑھی سے نیچے اتر آیا تھا۔ اس نے کبھی مزدوری نہیں کی تھی، لہذا اس بوجھ کو اتار کر لانے میں اسے سخت مشقت کرنا پڑی۔ سمد میاں آخری وقت میں تقریباً لڑک گئے تھے، مگر میں نے انہیں سنبھال لیا۔ اس کے بعد آنے والا روپ کمار بنگالی زبان میں چلانے لگا۔ مطلب تو میری سمجھ میں نہیں آیا، لیکن اندازہ سب کی طرح میں نے بھی کر لیا کہ وہ نہ ہونے والے نقصان پر خفا ہو رہا تھا جو سمد میاں کے گرنے کی صورت میں ہو جاتا۔ ابھی سامان نیچے رکھو اور چلو، روپ کمار نے حکم دیا اور اکڑ کر آگے چلنے لگا۔ کریم بلوچ انہیں نیچے لے گیا۔ چند منٹ کے وقفے سے میں نے غالب کو اشارہ کیا اور وہ نیچے اتر گیا۔ میں چند قدم پیچھے گیا۔ تم کیا دیکھتا ہے؟ روپ کمار نے غالب سے کہا۔ اللہ کی قدرت کو، غالب نے کسی صوفی کی طرح کہا جس نے الو پیدا کیا، اور پھر اس کا پٹھا۔ باری باری اس کی نگاہ روپ کمار اور سمد میاں پر گئی۔ کیا بکواس کرتا ہے؟ روپ کمار کا پارا چڑھ گیا۔ چھوڑے مولانا صاحب، میں نے کہا، یہ نشے میں ہے۔ چھوڑے مولانا صاحب، میں نے کہا، یہ نشے میں ہے، آپ کی طرح۔ وہ اچھلا، ہماری طرح؟ ہم نشے میں ہے؟ بوڑھا تم خود نشے میں ہے، ہم سب نشے میں ہیں، میں نے کہا، لیکن اس بار فرانسیسی میں۔ کسی کو شراب کا نشہ ہے تو کسی کو دولت کا، اقتدار کا اور حسن کا یا جوانی کا۔ چنانچہ مولوی روپ کمار پہلے وہ بجلی گرنے سے مفلوج ہو جانے والے شخص کی طرح کھڑا رہا، پھر اس نے دائیں ہاتھ کو تیزی سے حرکت دینی چاہی، مگر اس کے بالکل پیچھے نازو کھڑی ہوئی تھی۔ ارے مولوی، اس نے ایک دم روپ کمار کی کلائی پر ہاتھ مار دیا۔ رہنے دے اندر کے مال کو اندر، ہم خود نکال لیں گے صاحب۔ روپ کمار بیل بلایا، مگر نازو اتنی دیر میں اس کی جیب میں ہاتھ ڈال چکی تھی۔ اس نے خود کو بچانے کی کوشش میں ہتھکڑی اور بریف کیس والے ہاتھ سے نازو پر وار کرنا چاہا، مگر نازو نے اس کی ٹانگوں پر ایک لات ماری۔ اس کے دونوں قدم اکھڑ گئے اور وہ زوردار آواز سے لانچ کے فرش پر گرا۔ کریم بلوچ نے اتنی دیر میں لانچ آگے بڑھا دی اور اب اس کے دونوں انجن گرج رہے تھے۔ روپ کمار نے چلانے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ میں نے اپنا پاؤں جوتے سمیت اس کے منہ پر جما دیا۔ وہ تڑپا مگر اٹھ نہ سکا۔ نازو نے اس کی جیب سے برآمد ہونے والا ریوالور اسے دکھایا۔ یہ کیا ہے صوفی جی؟ شہادت حاصل کرنے کا آلہ؟ وہ دھوتی پوش کی طرح؟ مجھے اچانک سمد میاں کا خیال آیا، وہ رضاکارانہ طور پر بے ہوش ہو گیا ہے۔ محسن بولا، غلط، میں نے اس کے سر پر مکہ مارا تھا۔ غالب نے اسے مطلع کیا۔ تم کریم بلوچ پر نظر رکھو، میں نے محسن سے کہا کہ وہ کدھر جا رہا ہے؟ اس نے ہمیں تو کچھ نہیں بتایا تھا۔ غالب بولا، وہ کیا بتاتا، خود ہمیں اس لیے معلوم ہوا کہ ہم نے برطانیہ میں تھوڑی بہت فرانچ سیکھ لی تھی۔ یا کون جانتا ہے کہ فرانچ اور مچھیروں کے کسی خاندان پر تو وہ شک کر ہی نہیں سکتے، اس لیے اتنے اعتماد اور اطمینان سے گفتگو میں مصروف رہے۔ میں نے پیر ہٹا لیا اور روپ کمار کو کھڑے ہو جانے کا اشارہ کیا۔ وہ منہ کو آستین سے صاف کرتا اٹھا۔ اس کے سامنے والے دونوں دانت لٹک رہے تھے اور ناک سے خون جاری تھا۔ تم کون لوگ ہو؟ وہ بمشکل تمام بولا۔ پہلے آپ تعارف کرا دیں اپنا، غالب نے کہا۔ مثلاً سب سے پہلے تو اپنا اصل نام بتائیں، اصل بلدیت کی شاید آپ کو خبر نہ ہو۔ وہ کچھ دیر شش و پنج اور خوف میں مبتلا کھڑا رہا۔ پھر یہ بتائیں ان ڈبوں میں کیا ہے، کس کے لیے ہے، وغیرہ وغیرہ، غالب بولا۔ اور یہ بریف کیس؟ نازو نے کہا۔ اریو ناجو، غالب نے کسی اجڑ دیہاتی کی طرح چلا کر کہا۔ جاٹو کالا بریف کیس کی بچی ٹر ٹر کرے جا رہی ہے یہاں، تو کیا اپنے سر پر مارے گا غالب کے پڑپوتے؟ نازو نے بھی اسی لہجے میں جواب دیا۔ اری ہاتھ کاٹوں گا، اس کا چور ہے نا یہ، غالب نے کہا۔ یہ بریف کیس بھی تو ایسے ہی کھلے گا، دیکھو خدا کے لیے، روپ کمار بولا۔ میرا ہاتھ اتنی تیزی سے گھما کہ روپ کمار دیکھ بھی نہ سکا۔
وہ بھرپور تھپڑ کی آواز کے ساتھ نیچے گر گیا۔ اسی وقت لانچ کے انجن بند ہوئے۔ خبردار جو خدا کا لفظ استعمال کیا، بھگوان پر مہاتما رام کچھ بھی کہو، میں نے کہا۔ وہ درمیان کا آدمی تھا جس کا مقصد کسی بھی سودے سے اپنا کمیشن وصول کرنا ہوتا ہے۔ اس میں پیشہ ورانہ سپاہی کا جذبہ نہیں تھا اور جذباتی مزاحمت کی صلاحیت بھی نہیں تھی۔ اس نے ہمیں پہلے نصف رقم بطور رشوت پیش کی اور مزید مار کھائی۔ بہت جلد اس نے سب کچھ بتا دیا۔ ڈبے کے اندر لانگ رینج اور شارٹ ویو ٹرانسمیٹر تھے۔ سائیکو سٹائل مشین تھی جس پر شر انگیز مواد چھاپ کے تقسیم کیا جاتا اور ڈی کوڈ کرنے والی مشین تھی جسے صرف سائفر ایکسپرٹ ہی آپریٹ کر سکتے تھے۔ اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے خطرناک آلات تھے جو باہری سے اسمگل کیے جا سکتے تھے، مثلا ٹائم فیوز، پاکٹ واکی ٹاکی، خفیہ مقامات پر نصب ہونے والے مائک۔ یہ سب ایک تیسرے ملک کی معرفت مشرقی پاکستان بھجوائے جا رہے تھے، لیکن اس کیپ کو بھیجنے کے لیے پاکستان کی بندرگاہ کا استعمال جاری تھا، اور اس کام میں مدد کرنے والے وہی غدار تھے جنہوں نے غیروں کی طرح کبھی اس ملک کے وجود اور اس کی نظریاتی اساس کو دل سے تسلیم نہیں کیا تھا۔